پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک بھی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کا باقی حصہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر لیبیا کے اندر کوئی اٹیک ہوتا ہے، عراق پر اٹیک ہوتا ہے، افغانستان پر اٹیک ہوتا ہے، کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہے، فلسطین میں کسی قسم کا ظلم ہوتا ہے، تو اب جسم کے باقی حصے کے اندر ایک تشویش پائی جانی چاہیے، بے چینی پائی جانی چاہیے۔ آپ کے اگر پیر کے اندر تکلیف ہو، سر میں شدید درد ہو جائے تو کیا آپ آرام سے سوتے رہیں گے کہ نہیں جی آرام سے، صرف سری میں تو درد ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پیر چل کے کیوں جائیں ہاسپٹل، اور زبان اس دکھ کا تکلیف کا اظہار کیوں کرے؟ سر میں درد ہو رہا ہے، سر کے اندر کینسر ہے، سر کے اندر کوئی بھی برین ٹیومر وغیرہ ہے، تو انجیکشن اس بازو میں کیوں لگے؟ سر میں لگا دو، کیونکہ سر میں تکلیف ہو رہی ہے نا، تو بازو کو کیوں تکلیف دی جا رہی ہے انجیکشن لگا کے؟ ڈرپ ہاتھ میں کیوں لگ رہی ہے؟ کینولا ہاتھ میں کیوں لگ رہا ہے؟ لیکن جسم کے ایک پارٹ کا دوسرے پارٹ سے کنیکشن ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو باقی پورے جسم کو بے چین ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ بے چین ہو کر ہاں جی ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم قرارداد پیش کر رہے ہیں، ہم یہ التجا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکو، اس کو غلط ہو رہا ہے، اس کو روکو۔ قوانین اگرچہ ساری دنیا کے لیے برابر ہوتے ہیں، قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، لیکن سب لوگ قوانین کی پاسداری کریں تب نا، وہ قانون سب کے لیے ایک ہو تب۔ انٹرنیشنل قوانین ہیں، رولز آف وارز ہیں۔ آپ کسی ملک پر اٹیک کرتے ہیں تو وہاں پر آپ آبادی کو، کیسی آبادی؟ جو کہ سویلین آبادی ہے، اس کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ آپ وہاں پر خوراک کے ذخائر کو، پانی کے ذخائر کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ وہاں پر ہاسپٹلس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ بچوں کو نہیں ماریں گے، آپ عورتوں کو نہیں ماریں گے، بزرگوں کو نہیں ماریں گے، وہ افراد جو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے آپ ان کو نہیں ماریں گے۔ آپ یہ بتائیں فلسطین میں ایسے کون سے قانون پر عمل ہو رہا ہے؟ جب عمل نہیں ہو رہا تو آپ یہاں پر رحم کی بھیک مانگتے رہیں گے پوری دنیا سے کہ ہم UN کے سامنے وہاں پر ہاتھ پھیلا کے بیٹھے رہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں کہ پلیز اس کو روکو، پلیز اس کو روکو، یا آپ اپنی طاقت کو استعمال کر کے اس کو روکیں گے؟ جب وہ دشمن ان قوانین کو بالائے طاق رکھ کر مستقل روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، آپ روزانہ اپنی قراردادیں پیش کرتے رہیں گے تو پھر تو یہاں پر فلسطین ختم ہو جائے گا، پھر تو یہ مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے۔ فلسطین سے تیزی سے مسلمانوں کا انخلا ہو رہا ہے، مسلمان اپنی جگہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا اللہ نہ کرے کہ وہاں پر مکمل طور پر یہودیوں کو قبضہ ہو جائے گا۔ آپ صرف یہی کرتے رہیں گے کہ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ کون سا قانون؟ کیا وہ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں؟ وہ قانون کی پاسداری ہرگز نہیں کر رہے۔ کسی دنیا نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ اسرائیل کے اوپر کس ملک نے اٹیک کر دیا جو آپ کے اوپر اٹیک ہوگا؟ تو یہ ساری کی ساری ہماری بزدلی ہے۔ اس بزدلی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، صحابہ کرام کو حیرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ آخری زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمن ممالک، تمہارے دشمن کفار تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دیں گے جیسا کہ تم لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو۔ کوئی شخص کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے، اس طرح سے وہ دشمنان اسلام تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آ جاؤ، میں تمہارے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں فائنینشیل سپورٹ کروں گا، ہتھیاروں سے سپورٹ کروں گا، فوجی امداد کروں گا، تم لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے پہلے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، لڑو، میں بھی ساتھ کھڑا ہوں، میں بھی میزائل بھیج رہا ہوں، میں بحری بیڑے بھیج رہا ہوں۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ امریکہ نے بحری بیڑے بھیجے کہ نہیں بھیجے؟ یہ امریکہ کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دشمن مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے گویا کہ جیسا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے اوپر دعوت دیتے ہو۔ صحابہ کرام حیران ہو کے انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ تعداد میں انتہائی کم ہوں گے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں 313 نے بغیر ساز و سامان کے، بغیر کسی جنگی ساز و سامان کے 1000 کے لشکر کو فتح کیا تھا، قتل کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور جیت حاصل کی تھی اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ۔
تو صحابہ کرام کے ذہن میں تو یہ تھا کہ مسلمان کی تعداد میٹر نہیں کرتی، مسلمانوں کے پاس اسلحہ ہو یا نہ ہو کوئی میٹر نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور قرآن کریم کی تعلیم بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ یہی ہمارا اصل ایمان ہے کہ آپ کمزور ہوں یا آپ طاقتور ہوں، آپ کو اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دے دیا تو بس نکلو، آنکھیں بند کر کے نکلو۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے، تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں انتہائی کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کا تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تعداد میں کثیر ہوگے، اس قدر ہوگے جیسا کہ سمندر کے اوپر جھاگ نظر آتا ہے، جیسا کہ سیلاب کے پانی کے اوپر تمہیں میل نظر آتا ہے، اس قدر کثیر تعداد میں تم لوگ ہوگے، لیکن تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا اور تمہارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ دور جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس دور پر یہ حدیث صادق نہیں آتی؟ کیا یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس کے اندر دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف جمع ہو چکے ہیں؟ سارے مسلمان اپنے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو، چھوٹے چھوٹے ممالک کو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں کہ ایک کے بعد ایک۔ پہلے لیبیا برباد ہوا، عراق پر امریکہ نے اٹیک کیا، افغانستان پر اٹیک کیا، یہ ون بائی ون سارے ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر نہیں آئے گا، حضرت آپ کا نمبر بھی آئے گا، میرا بھی وقت آئے گا۔ ابھی اسرائیل کا یہ پروگرام ہے کہ اس کے بعد فلسطین کے بعد سعودی عرب کی بھی باری ہے، پاکستان کی بھی باری ہے۔ وہ یہ چیک کر چکا ہے کہ ان کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی حمیت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی جرأت و بہادری نہیں ہے، یہ بھیگی بلیاں ہیں۔ ان کے پاس ایٹم بم ہے لیکن وہ صرف دکھاوے کے لیے تصویریں، بھائی تصویر بنا کے رکھ لیتے، پیپر کے اوپر پرنٹ نکال کے رکھ لیتے، تمہیں کیا ضرورت تھی عوام کا اتنا اربوں روپیہ سے ایٹم بم پہ لگایا؟ یہ میزائل، یہ ایٹم بمز یہ اس مقصد کے لیے رکھیں، مقصد تو کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، جبکہ مسلمانوں کے لیے کچھ کر نہیں رہے۔